بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اسلامک سٹڈیز کی سیریز کی دوسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم 52 سے 104 تک کویسچن سولو کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس اسلامک سٹڈیز کے 388 موسٹ امپورٹنٹ MCQs جو کہ مختلف پوسٹوں کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ریپیٹ ہو چکے ہیں، کاروان سیریز کی بک سے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم ڈائریکٹ MCQs کو ہی سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 52 کویسچن ہے، واٹ از دی فورتھ بلیف ان ایمان مفصل؟ 3 بلیف ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے سولو کیے تھے، اب یہ چوتھا بلیف، چوتھے یعنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان مفصل میں جو چوتھا عقیدہ ہے وہ ہے آپشن بی، آسمانی کتابوں پر عقیدہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، اللہ پر یقین رکھنا پہلا عقیدہ۔ دوسرا، اللہ کے انبیاء یعنی تمام انبیاء حق اور سچے تھے، اللہ کے انبیاء تھے اور معصوم تھے۔ تیسرا کیا تھا؟ جنہیں فرشتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب چوتھا کیا ہے؟ ہولی بکس جو آسمانی کتابیں تھی، تورات پر یقین رکھنا، زبور پر عقیدہ رکھنا، انجیل پر عقیدہ رکھنا اور قرآن مجید پر عقیدہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 53 ہے، واٹ از دا ففتھ بلیف؟ پانچواں عقیدہ کیا ہے ایمان مفصل میں؟ ایمان مفصل میں جو پانچواں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے جو زندگی ہے وہ حق اور سچی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ یعنی ہم مر جائیں گے تو بس ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہم مر جائیں گے، ہم قبر میں جائیں گے، برزخ میں جائیں گے اور پھر ایک نہ ایک دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جسے قیامت کہتے ہیں۔ تو یہ قیامت کا دن حق اور سچ ہے، ایک نہ ایک دن آ کر رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ پانچواں عقیدہ ہے ایمان مفصل میں۔ کویشچن نمبر 54 ہے، واٹ از دا سکستھ بلیف؟ چھٹا عقیدہ کیا ہے ایمان مفصل میں؟ ایمان مفصل میں جو چھٹا عقیدہ ہے وہ ہے کہ ڈے آف ریزریکشن۔ ٹھیک ہے، ریزریکشن، ڈے آف ریزریکشن، یہی جو یعنی یوم الفرقان، آپ آخرت کا دن جسے ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا عقیدہ رکھنا کہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 55 ہے، آخری عقیدہ ہے، 7 عقیدے ہیں ٹوٹل ایمان مفصل میں۔ تو 7واں عقیدہ کون سا ہے؟ ہمارا 7واں عقیدہ ہے آپشن بی، گڈ اینڈ بیڈ از پری ڈیٹرمائنڈ بائی اللہ۔ ٹھیک ہے، جس کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے طے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے طے ہیں۔ تو اس بات پر یقین رکھنا کہ جو ہوا ہے یا اچھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے منظور تھا۔ کویشچن نمبر 56 ہے، گیو دی فنڈامنٹل بلیفس آف اسلام ان پراپر آرڈر۔ پراپر آرڈر میں جو فنڈامنٹل بلیف سے بنیادی عقائد ہیں ان کا پراپر آرڈر کیا ہے؟ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ ٹھیک ہے، کافی ساری جگہوں پر MCQs مجھے نظر آیا ہے اور پراپر آرڈر ہے توحید، سب سے پہلا توحید ہے اللہ پر، پھر رسالت ہے انبیاء پر، پھر ملائکوں پر، پھر الہامی کتاب پر اور پھر آخرت پر۔ تو آپشن اے جو ہے یہ کریکٹ آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، آپشن اے کریکٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 57 ہے، واٹ از دا فرسٹ بلیف ان اسلام؟ اسلام میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے، پروفٹ ہوڈ ہے، دا ہیئر آفٹر لائف ہے یا دا ڈے آف ججمنٹ ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بھائی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، توحید شروع ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت سے، یعنی اللہ ایک ہے۔ 58، واٹ از دا سیکنڈ بلیف ان اسلام؟ اسلام میں سیکنڈ دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسالت ہے، تمام انبیاء پر عقیدہ رکھنا کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، انسان تھے، معصوم تھے۔ واٹ از دی تھرڈ بلیف ان اسلام؟ اسلام میں جو بنیادی تیسرا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپشن سی، الہامی کتاب۔ ٹھیک ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان پر یقین رکھنا۔ واٹ از دا لاسٹ بلیف ان اسلام؟ اسلام میں جو آخری عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھائی آخرت پر یقین رکھنا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک نہ ایک دن ہم اللہ کے آگے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو یہ ہوتے بلیف ان آخرت، آپشن سی کریکٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 61 دیکھتے ہیں، واٹ از دا پرائمری ایمفیسائز آف دی قرآن اپان ڈیش؟ ٹھیک ہے، واٹ از دا پرائمری ایمفیسائز، جو بنیادی قرآن شریف کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ 61 ہے، 4 آپشن ہے آپ کے پاس، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے دی ڈاکٹرائن آف توحید۔ ٹھیک ہے، بنیادی پیغام کیا ہے؟ توحید پر، یہ یعنی آپشن بی آپ کا کریکٹ آنسر ہے، دی ڈاکٹرائن آف توحید۔
Question number 62 ہے which of the following the Quran considers is an unpardonable sin. pardonable کہتے ہیں بخشش کے قابل، ٹھیک ہے، sin کہتے ہیں گناہ کو، یعنی قرآن یعنی مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایسا گناہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ یہ بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو پہلا ہے لائی کہتے ہیں جھوٹ کو، پھر جیلسی کہتے ہیں، پھر شرک ہے، پھر ہائپوکریزی ہے. تو آپ نے اگر اس کویشچن پڑھا ہے، اگر کہیں کسی درجے تک اگر آپ نے یعنی قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ یہ تفسیر آپ نے کسی عالم دین کی سنی ہے تو آپ اس کویشچن کا جواب مجھے پہلے ہی بتا سکتے تھے، ٹھیک ہے. آپشن سی یعنی شرک کریکٹ آنسر ہے. اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. ایک بندہ اگر ساری زندگی نماز نہ پڑھ لے، اللہ سے امید ہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 63 ہے وچ از دی گریٹسٹ آف آل سینز اکارڈنگ ٹو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کویشچن نمبر 66 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کو یعنی سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. آپشن بی کریکٹ آنسر ہے. 64 پر کہتا ہے واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ بلیف ان اسلام آفٹر توحید. توحید کے بعد جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کویشچن نمبر 64 ہے وہ ہے پرافٹ ہوڈ، یعنی انبیاء کا سلسلہ، انبیاء پر یقین رکھنا کہ انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، رسول تھے اور معصوم تھے، ٹھیک ہے. گیو دا ٹوٹل نمبر آف پرافٹ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اب تک کتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی، ٹھیک ہے. یہ ایگزیکٹ لکھی ہے لیکن ایگزیکٹ نہیں ہے، کم و بیش ہے، ٹھیک ہے. ایگزیکٹ کسی کتاب میں جو ہے کہیں پر بھی ذکر موجود نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 1,24,000 آئی ہے. آپ نے سنا ہوگا بچپن سے، میں نے بھی سنا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 66 ہے واٹ از دا لٹرل میننگ آف نبی. نبی یعنی نبوت کی، نبی کی لفظی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. 4 آپشن ہے آپ کے پاس. پہلا ہے اے پرسن ہو بیہیوز نائسلی، اچھے اخلاق والے بندے کو نبی کہتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ جو ایکٹس اکارڈنگ ٹو شریعت، جو شریعت کے مطابق یعنی عمل کرتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. تیسرا ہے اے پرسن ہو کنویز دا میسج آف اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، کنوے کرتا ہے. یہ کریکٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے. آپشن سی کریکٹ آنسر ہے. پھر چوتھا آپشن کیا ہے؟ اے پرسن ہو بلیوز ان دا یونٹی آف اللہ. نہیں، یہ بھی نبی کی میننگ نہیں ہے. نبی کی میننگ ہے اے پرسن ہو کنویز دا میسج آف اللہ، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے شخصیت کو نبی کہتے ہیں. آپشن سی کریکٹ آنسر ہے. کویشچن نمبر 67 ہے دی فنکشن آف حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ کویشچن نمبر 67 ہے میک رین، بارش برسانا، اینڈ سپلائی فوڈ ٹو اللہز کریشن، اور اللہ نے جتنے جاندار یعنی پیدا کیے ہیں، جتنے مخلوق ہیں اللہ کے، ان تک روزی پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی. دی فنکشن آف حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری تھی؟ برنگز اللہ میسیجز اینڈ کمانڈز ٹو ہز پرافٹ. آپشن سی کریکٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے. The angel who will blow the trumpet on the day of resurrection is dash. وہ کون سا فرشتہ ہے جو blow the trumpet، ساری جو جتنی بنائی دنیا ہے اس کو سور پھینکے گی، ٹھیک ہے، یعنی ان دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے قریب. تو وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپشن اے کریکٹ آنسر ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے قریب یعنی اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، جب اللہ حکم کریں گے تو یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. کویشچن نمبر 70 ہے نیم دا اینجل ہو ٹیکس آؤٹ سولز آف لائف بیئرنگ کریچرز. زندہ جاندار کی روح نکالنے کی ذمہ داری کس ملائکے کی ہے، کس فرشتے کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جانداروں کی روح نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. آپشن اے کریکٹ آنسر ہے. کویشچن نمبر 71 ہے نیم دا اینجلز ہو آر اپوائنٹڈ ٹو پٹ کویشچنز ٹو دا ڈیڈز ان دا گریوز. گریوز کہتے ہیں قبر کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان فرشتوں کے نام بتائیں کہ وہ کویشچن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی من رب کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ کویشچن آنسر کون کرتے ہیں؟ منکر ان نکیر، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام.
تو یہ کرتے ہیں منکر نکیر علیہ السلام، ٹھیک ہے، منکر اینڈ نکیر یہ اللہ کے فرشتے ہیں. جو بھی شخص قبر میں دفن ہوتا ہے تو یہ ان کے پاس آتا ہے اور ان سے 3 سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا مذہب کیا تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ ہمارے رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور اسلام ہمارا مذہب ہے. کمنٹ میں اس کویشچن کی یعنی اس کویشچن کو پڑھتے ہوئے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں. کویشچن نمبر 72 ہے 2 اینجلز 2 فرشتے آر اپوائنٹڈ آن ایچ پرسن، ہر بندے پر 2 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے. ون آف دیم مینٹینز دا گڈ ڈیڈز، ایک ان میں سے اچھی اعمال جو ہوتے ہیں وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مینٹین کرتا ہے یعنی لکھتا ہے، کور کرتا ہے. اینڈ دا ادر ون ریکارڈز ایول ڈیڈز، ایول ڈیڈز یعنی اس کے برے اعمال، گناہ وغیرہ. دس 2 اینجلز آر نون ایز، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی کرامن کاتبین. آپشن اے کریکٹ آنسر ہے. ہو از دا گریٹسٹ اینجل اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام، تعلیمات اسلام کے مطابق سب سے بڑا جو ملائکہ ہیں، ملائکوں کا سردار آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون ہے، کون سا فرشتہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام ملائکوں کا سردار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپشن سی کریکٹ آنسر ہے. کویشچن نمبر 74 ہے ہمارے پاس، ان وچ کیٹیگری ابلیس لائز، ابلیس، ٹھیک ہے، ابلیس کہتے ہیں شیطان کو، تو یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے. اینجل، اینجل کہتے ہیں فرشتوں کو، جن جنات میں، ہیومن بینگ انسان، اینیمل جانوروں میں. تو کریکٹ آنسر ہے جو شیطان ہے وہ جنات میں، جنات کی کیٹیگری میں لائز کرتا ہے، ٹھیک ہے. شیطان کیا ہے، جن ہے ایک، اور جنوں کو اللہ نے یہ خاصیت دی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل ٹیمپوریری اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہو از ریفرڈ ان دی قرآن از الروح، ٹھیک ہے، ہو از ریفرڈ کس کو یعنی قرآن شریف میں الروح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس ملائکہ کو قرآن میں الروح کہا گیا ہے. درست جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن میں روح الامین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، الروح یعنی الروح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. 76 ہے ہو از ریفرڈ ان دی قرآن از روح القدس، روح القدس، روح القدس کس ملائکہ کو کہا گیا ہے قرآن شریف میں. درست جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح القدس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. 77 ہے ہو از ریفرڈ ان دی قرآن از روح الامین، یہ دیکھیں روح الامین کا لفظ آ گیا ہے. 77 ہے آپشن بی کریکٹ آنسر ہے، روح الامین بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن شریف میں کہا گیا ہے. ہو واز کالڈ ابو البشر ثانی، ابو البشر ثانی کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کس کا لقب ہے. 78 ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو البشر ثانی، ٹھیک ہے. 79 ہے ہاؤ مینی ہولی بکس آر دیئر، آسمانی ہولی بکس یعنی آسمانی کتابیں کتنی ہیں، 79 ہیں. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن اے 4، 4 آسمانی کتابیں ہیں. کیا آپ کو ان 4 آسمانی کتابوں کے نام آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں یس لکھنا ہے، ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 80 ہے وچ از دی اولڈسٹ ہولی بک، سب سے پرانا جو آسمانی کتاب ہے وہ کون سی ہے. کویشچن نمبر 80 ہے درست جواب ہے تورات سب سے پرانی آسمانی کتاب ہے. وچ ہولی بک از کالڈ دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. اب یہ دیکھیں یہ جو کویشچن ہے یہ میرے پاس آیا تھا جب میں نے UDC کا ٹیسٹ دیا تھا، ٹھیک ہے. کافی دفعہ یہ کویشچن ریپیٹ ہو چکا ہے، اور بھی بہت سارے پوسٹوں میں یہ کویشچن ریپیٹ ہو چکا ہے. تو غالباً یہ MCQs میرے نظر سے گزرا ہے کافی پیپروں میں، اور شاید میرے پاس بھی یہ آیا تھا. 81 ہے کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کس ہولی بک کو کہا جاتا ہے، یعنی کس آسمانی کتاب کو کہا جاتا ہے. درست جواب ہے دی تورات کو. 82 ہے وچ ہولی بک از کالڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات کو کہا جاتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کیسے کہا جاتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں زبور کو، ٹھیک ہے، آپشن بی کریکٹ آنسر ہے. وچ ہولی بک از کالڈ دا گوسپل، گوسپل کس آسمانی کتاب کو کہا جاتا ہے، گوسپل کہتے ہیں انجیل کو، ٹھیک ہے، انگلش میں انجیل کو گوسپل کہتے ہیں. وچ از دی لاسٹ ہولی بک، سب سے آخری ہولی بک کون سی ہے، قرآن شریف ہے. قرآن شریف آسمانی کتابوں میں سب سے آخری نازل ہوئی ہے. 85 ہے آن وچ پرافٹ ور اسکرول صحیفہ ریویلڈ، ٹھیک ہے، صحیفہ کس یعنی پرافٹ پر یعنی
نبی پر نازل ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا آل آف دم؟ درست جواب ہے ان تمام انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے تھے، کسی پر کوئی بھی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئی ہے، حضرت شیس علیہ السلام پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی۔ کویشچن نمبر 86 ہے ٹو ہوم دا زبور واز ریویلڈ؟ جو زبور آسمانی کتاب ہے یہ کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ آپشن سی کریکٹ آنسر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ کویشچن نمبر 87 ہے تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ کویشچن نمبر 88 ہے انجیل کس پر نازل ہوئی تھی؟ انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ دا نیشن آف سمود واز پریچڈ بائی ڈیش؟ سمود کی جو قوم تھی وہ یعنی پریچ بائی کس نبی سے، کس نبی نے اس کو دعوت دی تھی؟ اللہ کی طرف، اللہ پر ایمان لانے اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ تو درست جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت دی تھی، ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام۔ آپشن بی کریکٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 90 ہے ہمارے پاس دا 10 کمانڈمنٹس ور ریویلڈ ٹو ڈیش؟ 10 کمانڈمنٹس، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کویشچن ہے، کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ آپشن اے کریکٹ آنسر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ از دی ٹرانسلیشن آف ڈیش؟ یہ ٹرانسلیشن ہے کس چیز کی؟ کلمہ شہادت کی، یا کلمہ طیبہ کی، یا ایمان مفصل کی، یا ایمان مجمل کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ ترجمہ ہے، ایمان کلمہ طیبہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 91 کا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کیا ہے؟ کیا آپ کو آتا ہے کلمہ شہادت؟ ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 92 ہے ہاؤ مینی کلماز آر ان اسلام؟ اسلام میں کتنے کلمہ ہے؟ 6 کلمہ ہے۔ 93 کیا ہے؟ نیم دی فرسٹ کلمہ، پہلے کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ نیم دا سیکنڈ کلمہ، دوسرے کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری کلمے کو کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ کویشچن نمبر تیسری کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ 95 تیسری کلمے کو کہتے ہیں بائی کلمہ تمجید، ٹھیک ہے۔ چوتھے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید۔ 5 کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ استغفار، ٹھیک ہے، پانچواں کلمہ استغفار۔ چھٹے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ چھٹا کلمہ ردی کفر۔ کویشچن آپشن بی کریکٹ آنسر ہے۔ نیم دا کلمہ وچ از ریسائٹیڈ ڈیورنگ حج ویٹ آن وے ٹو مینا؟ حج کے دوران جب حاجی لوگ مینا جاتے ہیں تو کس کلمہ کا ورد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کلمہ توحید کا ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یعنی چوتھا کلمے کی یہ ورد کرتے ہیں کلمہ توحید۔ کویشچن نمبر 100 ہے نیم دا کلمہ وچ از ریسائٹیڈ ان اے فیونرل پروسیشن؟ جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ درست جواب ہے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 101 ہے وچ کلمہ شوڈ بی ریسائٹیڈ آفٹر دی وضو؟ وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ درست جواب ہے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 102 ہے ایٹ واٹ اوکیزن؟ کس موقع پر آل دا کلماز آر ریسائٹیڈ بائی اے مسلم؟ سارے کے سارے کلمہ ایک مسلمان کو پڑھنے چاہیے، کس موقع پر؟ ٹھیک ہے، تو درست جواب ہے نکاح کے موقع پر، ٹھیک ہے، نکاح کے موقع پر سارے کلمے پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بھائی اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو 6 کلمے یاد کر لیں۔ 103 کویشچن نمبر 103 واٹ از دا میننگ آف وضو؟ وضو کی کیا میننگ ہے؟ ٹھیک ہے، 103 ہے وضو کو انگلش میں کہتے ہیں ابلوشن۔ ابلوشن وضو میں انگلش کو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کو انگلش میں ابلوشن کہتے ہیں۔ 104 ہے ہاؤ مینی اوبلیگیشنز آر فرض ان وضو؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ بھائی یہ کویشچن آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو ہم روزانہ کرتے ہیں، 5 دفعہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کے فرائض کا نہیں پتہ تو بھائی بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہاؤ مینی اوبلیگیشنز یعنی فرض وضو کی کتنے فرائض ہیں، یہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ تو یہ ہماری دوسری ویڈیو تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے جو MCQs ہیں وہ سولو کریں گے۔